Introduction of Ramzan. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ سیام نزول قرآن کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ، فراخی رزق کا مہینہ ہے، ایک دوسرے سے خیر خواہی کا مہینہ، جنت میں داخل ہونے اور جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا مہینہ۔ ماہ سیام ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ذکر و فکر، تسبیح و تحلیل، تلاوت و نوافل، صدقہ و خیرات، گویا ہر قسم کی عبادات کا ایک عالمی موسم بہار ہے، جسے دنیا کا ہر مسلمان اپنے اپنے ایمان اور تقوی کے مطابق حصہ پا کر دل کو سکون اور آنکھوں کو ٹھنڈک مہیا کرتا ہے۔ عبادت کے اس عالمی موسم بہار کا جسے ٹھیک ٹھیک نظارہ کرنا ہو، وہ اس ماہ مقدس کے بابرکت لیل النہار میں عز و شرف والے گھر بیت اللہ شریف میں جا کے دیکھیں، جہاں دن کے اوقات میں ذکر و فکر کی محفلیں، تلاوت و قرآن کی مجالس، احکام و مسائل کے حلقے، طواف کرنے والوں کا ہجوم عاشقاں، اور رات کے اوقات میں قیام اللیل کے روح افراز اور ایمان پرور مناظر کس طرح گنہگار سے گنہگار انسان کے دل میں بھی شوق عبادت پیدا کر دیتے ہیں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے یعنی 21 سے 30 ماہ رمضان تک میں نیاز مندان راہ وفا کی حرم شریف میں حاضری سے رونقیں دا چند ہو جاتی ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، مطاف یعنی کہ بیت اللہ شریف کے گرد طواف کرنے کی جگہ کا مختصر سا حصہ چھوڑ کر باقی سارا مطاف مسجد الحرام کے تمام وسیع و عریض برآمدے سے پہلی منزل اور اس کے اوپر چھت، تمام جگہیں کھچا کھچ بھری ہوئی ہیں، کہیں بھی تل دھرنے کو جگہ نہیں۔ نیم شب کے پرسکون اور خاموش لمحے سامنے سیاہ ریشمی غلاف میں ڈھکی ہوئی بیت اللہ کی بلند و بالا پرشگاہ عمارت، اوپر کھلا آسمان اور فضا کی بے کراں وسعتیں، آسمان دنیا پر اللہ رب العالمین کے جلوے فرما ہونے کا تصور، انوار و تجلیات کے اس روح پرور ماحول میں امام حرم تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے قرآن ابھی ابھی نازل ہو رہا ہے۔ امام کعبہ کی پرسوز اور پردرد آواز گونجتی ہے تو یوں لگتا ہے جیسے فضا کو چیرتی ہوئی سیدھے عرش الہی پر دستک دے رہی ہے۔ ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے ہمارے پروردگار، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کو اٹھانے کی ہمارے اندر طاقت نہیں، ہمارے گناہ معاف فرما، ہم سے درگزر کر، ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا آقا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ اے ہمارے رب، اپنے رسولوں کے ذریعے جن انعامات کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے، ہمیں وہ انعامات عطا فرما، اور قیامت کے روز ہمیں رسوا نہ کر، بلا شبہ تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك۔ یا اللہ،
تو ہمیں اپنی طرف سے اتنا ڈر عطا فرما جس سے تو ہمارے اور گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے۔ ختم قرآن کے موقع پر خصوصی دعاؤں کے لیے امام حرم جب اللہ کے حضور ہاتھ پھیلا کر کھڑے ہوتے ہیں تو سارا حرم آہوں اور سسکیوں میں ڈوب جاتا ہے۔ امام حرم کی خشوع و خضوع سے پر آنسوؤں میں بھیگی ہوئی آواز رک رک کر سنائی دیتی ہے۔ اللہم ربنا لا ترددنا خائبین، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہمیں ناکام و نامراد واپس نہ لوٹا۔ پھر اسی عالم بے خودی میں ایسے اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے دعائیں، مسلمان عالم کے لیے دعائیں، مجاہدین کے لیے دعائیں، مسلم ممالک کے سربراہوں کے لیے دعائیں، مسلم نوجوانوں کے لیے دعائیں، اسلام کی سربلندی کے لیے دعائیں، زندہ فوت شدہ تمام مسلمانوں کی مغفرت اور بخشش کی دعائیں مانگی جاتی ہے۔ جی چاہتا ہے کاش یہ انمول گھڑیاں اور مبارک لمحے طویل تر ہو جائیں۔ یہ لمحے جو سرمایہ حیات ہیں، کون جانے کس خوش نصیب کو دوبارہ میسر آئیں۔ دل گواہی دیتا ہے کہ اللہ کریم کی رحمان اور رحیم ذات اپنے عاجز، محتاج اور دردمندہ حال بندوں کو بڑی محبت اور فضل و کرم کی نظروں سے دیکھ رہی ہے۔ خالق و مخلوق میں کوئی پردہ حائل نہیں، اور خالق اپنی مخلوق کے پھیلائے ہوئے دامن اور اٹھائے ہوئے ہاتھوں کو کبھی بھی خالی واپس نہیں لوٹائے گا۔ عبادات اور ریاضت کا یہ ذوق، شوق اور ایمان و ایقان کی یہ کیفیتیں عبادت کے اسی موسم بہار سے تعلق رکھتی ہیں۔ عبادت کے سارے اہتمام کی غرض و غایت اور مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود اس کی وضاحت فرما دی ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ یہ غور کریں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزے کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا، روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے۔ روزدار فحش باتیں اور گوئی بیہودہ کام نہ کریں۔ اگر کوئی شخص گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑے پر اتر آئے تو صرف اتنا کہہ دیں کہ میں روزے سے ہوں۔ بلا شبہ نیکی کرنا بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ برائی سے بچنا اس سے بھی زیادہ اہم معلوم ہوتا ہے، جس کی وضاحت مسلم شریف کی حدیث سے ہوتی ہے کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا کہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو وہ مفلس ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے روز نماز، روزہ اور زکوٰۃ جیسے اعمال لے کر آئے گا، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا، چنانچہ اس کی نیکیاں مظلوموں میں تقسیم کر دی جائیں گی۔ اگر نیکیاں ختم ہو گئیں تو مظلوموں کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈالنے شروع کر دیے جائیں گے، حتیٰ کہ اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث پاک سے اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ برائیاں خواہ چھوٹی ہو یا بڑی، ان سے بچنا کتنا ضروری ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اس لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہے کہ اس کی غرض و غایت ہی گناہوں سے بچنے کی تربیت کرتا ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے شیاطین کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے تاکہ جو شخص گناہوں سے رکنا اور بچنا چاہتا ہو اسے کوئی رکاوٹ محسوس نہ ہو۔ امر واقعہ یہ ہے کہ رحمتوں اور برکتوں کے اس مقدس مہینے میں تھوڑی سی کوشش اور ارادہ کرنے سے ہر آدمی کی طبیعت نیکی کی طرف راغب اور گناہوں سے بچنے پر آمادہ ہو جاتی ہے۔
پس جس نے مہینہ بھر دن کے اوقات میں ترک طعام کے ساتھ ساتھ اللہ کے حضور اپنے گزشتہ گناہوں پر احساس ندامت کے ساتھ ساتھ توبہ استغفار کی اور آئندہ کے لیے ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کا مصمم ارادہ کر لیا، اس نے گویا روزے کے مقاصد حاصل کر لیے اور ماہ سیام کی برکتوں سے بھرپور حصہ پا لیا۔ روزہ اسلام کے بنیادی فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلا، کلمہ شہادت، اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ دوسرا، نماز قائم کرنا۔ تیسرا، زکوٰۃ ادا کرنا۔ چوتھا، حج، اور پانچواں، رمضان کے روزے رکھنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک اعرابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے ایسا عمل بتائیے جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، فرض نماز قائم کر اور فرض زکوٰۃ ادا کر اور رمضان المبارک کے روزے رکھ۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ کچھ نہ کروں گا۔ جب وہ آدمی واپس ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے جنتی آدمی دیکھنا ہو وہ اسے دیکھ لیں۔ اسے بخاری نے روایت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حق بات کہنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔